अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक तारीखी सहफ़रीक़ी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसे मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा कहा जा रहा है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुक़द्दस शहर मक्के में मुआहदे पर दस्तखत किए। ये मुआहदा नाटो जैसा इज्तिमाई दिफा फराहम करेगा। इसका मतलब यह है कि तीनों ममालिक में से किसी एक पर कोई भी मुसल्लह हमला, इन सब पर हमले तस्वुर किया जाएगा। यह मुआहदा मशरिक़ सतह और जनूबी एशिया के जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे में एक बड़ी तब्दीली लाता है। किसी भी रुकन मुल्क पर बैरूनी मुसल्लह हमले की सूरत में बाहमी फ़ौजी मदद फराहम करने का पाबंद अहद किया है। इलाकाई बहरानों के दौरान तीनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए गहरे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन को हमवार करना भी इस मुआहदे में ख़ास बात में शामिल किया गया। सनती और तोनाई दिफाई ताउन भी, ताकि मुश्तरका दिफाई पैदावार, दिफाई अखराजात, कोऑर्डिनेशन और तोनाई की हिफाजत के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया गया। यह मुआहदा मुस्लिम दुनिया की तीन बड़ी फ़ौजों और मईशतों की मुनफरिद और इंतहाई ताकतवर ताकतों को इकट्ठा कर रहा है। बेपनाह माली ताकत, तोनाई के वसी वसाइल और बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी में सरमाया करने की सऊदी अरब के पास सलाहियत मौजूद है। तुर्की के पास जदीद दिफाई मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मसलन जंगी तजुर्बा, ड्रोन्स और एविएशन टेक्नोलॉजी और नाटो की दूसरी सबसे बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत भी शामिल है। पाकिस्तान के पास जोड़ी हथियारों की सलाहियत, मजबूत मिसाइल टेक्नोलॉजी और खलीजी फ़ौजों को तरबियत देने के दहाइयों के तजुर्बे के साथ एक बड़ी खड़ी फ़ौज है। कई दिहाइयों से खलीजी ममालिक की सलामती का बहुत ज़्यादा इन्हिसार अमेरिका पर है। सऊदी अरब बिलखुसूस अमेरिका पर मुकम्मल इन्हिसार करता है। अमेरिका ईरान जंग और गाज़ा के बहरान समेत तवील अरसे से जारी इलाकाई इंतशार के दरमियान रिवायती मगरबी सिक्योरिटी इंतजामात पर एतमाद नुमाया तौर पर ख़त्म हो गया है। ये मुआहदा रियाज को वाशिंगटन से आज़ाद अपने हिफाजती निज़ाम को मजबूत करने का इख्तियार देता है। क्या आपने स्पेस में उगने वाली फसलें खाई है? चीनी ऐसा करने लगे हैं। उन्होंने खलाई स्टेशन पर चावल खाने की तैयारी कर ली। दरहकीकत चीन ने स्पेस में तवील इंसानी सफ़र को आसान बनाने में एक अहम कामयाबी हासिल की। चीनी खलाबाजों ने टैंगोंग स्पेस स्टेशन पर खला में चावल की कामयाबी से काश्त और कटाई की है। साइंसदानों का ख्याल है कि यह दरियाफ्त चांद से मरीख तक मुस्तकबिल के मिशंस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ताहम बड़ा सवाल यह है कि यह करिश्मा कैसे हुआ। ज़मीन से किसी भी चीज़ को स्पेस में भेजना बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा जैसे जैसे खलाबाज ज़मीन से दूर होते जाते हैं, इनके लिए वक्त पर राशन और ज़रूरी सामान पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसमें मरीख और चांद का सफ़र भी शामिल है। मुस्तकबिल में अगर इंसानों को तवील अरसे तक खला में ज़िंदा रहना है या दूसरे सैयारों पर बस्तियां कायम करनी है तो इन्हें अपनी खुराक खुद उगाना होगी। चीन ने अब चावल पर तजुर्बा मरकूज़ किया है, जो कि दुनिया की अहम तरीन फसलों में से एक है। माइक्रोवेव ओवन जितना बड़ा चैम्बर टैंगयोंग स्पेस स्टेशन के अंदर धान को एक छोटे ख़ास चैम्बर में उगाया गया, जिसका साइज़ एक माइक्रोवेव ओवन जितना है। साइंसदानों ने धान की बोनी किस्मों का इंतखाब किया जो जल्द पक जाती है और इन्हें कम जगह दरकार होती है। ईरान अमेरिका जंग के 6 माह बाद तेहरान और वाशिंगटन दोनों अवामी सतह पर इत्तेहाद का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी बेचैनी अब उभर रही है। जंग के 6 माह बाद दोनों तरफ की आला क़यादत एक ही पैगाम दे रहे हैं, इनके अंदर कोई तकसीम नहीं है। ताहम दो हालिया रिपोर्ट्स इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डीन कैन ने ट्रंप इंतजामिया को वाज़ेह तौर पर इशारा दिया है कि जंग इस सिमत नहीं जा रही है जिसका इब्तदाई तस्वुर किया गया था। इसे अब ख़त्म होना चाहिए। दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान भी मुसलसल वाज़ेह कर रहे हैं कि ईरानी हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कोई दरार नहीं है। इससे सवाल पैदा होता है कि अगर कोई नहीं है तो वो ये बयान देने पर क्यों मजबूर हो गए। ताहम ईरान पीछे नहीं हट रहा है। उन्होंने पहले कहा है कि हर वो मुल्क जो अमेरिका की हिमायत करेगा, अमेरिकी हमलों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक आला अमेरिकी फ़ौजी अफसर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैन ने निजी तौर पर ट्रंप इंतजामिया के अंदर वाज़ेह कर दिया है कि ईरान को सिर्फ बमबारी से ज़ेर नहीं किया जा सकता। कैन CIA के डायरेक्टर जॉन रेटक्लिफ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और नायब सदर JD वेंस के साथ मुसलसिल राब्ते में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल अब एक ऑफ रैम्प की तलाश में है। ऑफ रैम्प का मतलब है इस जंग से निकलने का रास्ता बगैर किसी नुकसान के और वक़ार के साथ। दूसरे लफ्ज़ों में ट्रंप जिस जंग को फ़िदाई ताकत से जीतने की बात कर रहे हैं, वहीं इनके अपने टॉप जनरल सवाल उठा रहे हैं। इससे सवाल किया जा रहा है, सबसे बेहतरीन रास्ता अपना हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का माना जा रहा है। दरहकीकत डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलसिल इसरार किया है कि फ़िदाई हमले ईरान को मजबूर कर सकते हैं वो अपनी शराइत पर किसी मुआहदे पर राज़ी हो। ताहम जनरल का ख्याल है कि सिर्फ फ़िदाई हमलों के ज़रिए से मकसद को हासिल करना मुश्किल है। खुद जनरल कैन ने हाल ही में एक अवामी समात में कहा था कि एयर पावर की अपनी हदूद होती है।
ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اپنا ہارموز اسی صورت مکمل طور پر کھل جائے گی جب امریکہ ایران کی تمام شرائط تسلیم کر لے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ بات پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے اپنے ایک بیان میں کہی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آبنا ہارموز کا کھلنا عمان کے ساتھ جاری مذاکرات سے براہ راست منسلک نہیں اور کسی بیرونی فریق کو ان مذاکرات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ حسین محبی نے یہ بھی کہا کہ ایران کے لیے آبنا ہارموز صرف ایک تجارتی گزرگاہ نہیں بلکہ ملک کی جغرافیائی اور تجارتی طاقت کا اہم ذریعہ ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اگر دشمن ممالک آبنا ہارموز کو دوبارہ کھلوانا چاہتی ہے تو ایران کی تمام شرائط تسلیم کرنی ہوگی۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور عمان کے درمیان آبنا ہارموز میں بحری آمد و رفت کے لیے ایک عارضی انتظام پر اتفاق کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی کہا ہے کہ دونوں ممالک ایک نئے بحری انتظام کے قریب پہنچ چکے ہیں، تاہم اس کے مکمل نفاذ کے لیے مزید معاملات طے ہونا باقی ہے۔ قبل ازیں امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوز نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایران، امریکہ اور عمان کئی ہفتوں سے آبنا ہارموز دوبارہ کھولنے کے لیے ایک عبوری سمجھوتے پر کام کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ مجوزہ انتظام تقریباً 60 روز کے لیے ہو سکتا ہے، جس میں بعد ازاں توسیع کی گنجائش بھی رکھی جا سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی حکام کی جانب سے تازہ کارروائی میں ایران سے منسلک 6 اداروں اور ایک فرد کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ امریکی کارروائی میں 2 بڑے ڈیجیٹل اثاثہ یعنی کرپٹو ایکسچینج پلیٹ فارمز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جن پر الزام ہے کہ وہ ایرانی حکومت کو بین الاقوامی مالیاتی نظام تک رسائی برقرار رکھنے میں مدد دے رہے تھے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ نیٹ ورک ایران کے لیے مالیاتی پابندیوں سے بچنے اور رقوم منتقل کرنے میں استعمال ہو رہے تھے۔ واشنگٹن نے اس اقدام کو ایران کی جانب سے آبنا ہارموز میں تجارتی جہازوں کے خلاف کارروائیوں کے جواب سے بھی جوڑا ہے۔ تازہ اقدامات امریکی حکومت کی ایران پر جاری زیادہ سے زیادہ اقتصادی دباؤ کی پالیسی کا حصہ ہے۔ تازہ پابندیوں کے تحت نامزد افراد اور اداروں کے امریکہ میں موجود اثاثے منجمد کیے جا سکتے ہیں، جبکہ امریکی شہریوں اور کمپنیوں کے لیے ان کے ساتھ مالی لین دین پر پابندی عائد ہے۔ اسپین کے علاقے سوئٹا میں ہزاروں تارکین وطن کی اچانک آمد کے معاملے پر اسپین اور اٹلی کے درمیان سفارتی تنازع آج ہفتے کو مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ اسپین کی حکومت نے اٹالوی شہریوں کے لیے سرحدی نگرانی کے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ اٹلی کی جانب سے اسپین سے آنے والے مسافروں پر پابندیاں عائد کیے جانے کے رد عمل میں کیا گیا۔ اسپین کی سرکاری خبررساں NCEFE کے مطابق رات دیر گئے نئے سرحدی اقدامات نافذ کیے جانے کے بعد بارسلونا ایئرپورٹ پہنچنے والے اٹالوی شہریوں کی پولیس نے چیکنگ کی۔ اسپین کی حکومت نے کہا ہے کہ یہ اقدامات کم از کم 1 ماہ تک جاری رہیں گے۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب اٹالوی وزیراعظم جارجیا میلونی نے اسپین کی اس تنبیہ کو مسترد کر دیا کہ اگر اٹلی نے 9 اگست کی مقررہ تاریخ تک اپنی پابندیاں ختم نہ کی تو اسپین اپنے شہریوں کے مفادات اور وقار کے تحفظ کے لیے متناسب اقدامات کرے گا۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹ پریس کے مطابق وزیراعظم جارجیا میلونی کی جانب سے اسپین کے وزیراعظم پیڈرو سانچیز کی مہاجرت سے متعلق ترقی پسند پالیسیوں پر شدید تنقید کے بعد اٹلی نے 1 اگست سے اسپین کے شہریوں کے لیے فضائی اور بحری سرحدوں پر چیکنگ کا نفاذ شروع کیا تھا۔ یہ تنازع گزشتہ ماہ کے آخر میں اس وقت شروع ہوا جب مراکش سے تقریباً 72,000 تارکین وطن اچانک اسپین کے شمالی افریقی علاقے سوئٹا پہنچ گئے۔ ہسپانوی اور مراکش حکام کے مطابق بیشتر تارکین بعد ازاں واپس چلے گئے، تاہم 80 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ ان میں بعض افراد سمندر میں ڈوب گئے جبکہ کچھ سرحدی رکاوٹ عبور کرنے کی کوشش کے دوران بھگدڑ میں کچلے گئے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ غیر ملکی میڈیا نے بھی ایران کے خلاف جنگ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست یا ناکامی کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ دعویٰ 8 اگست کو ایران کے قومی یوم صحافت کے موقع پر پاسداران انقلاب کے بیان میں سامنے آیا ہے۔ بعض مغربی تجزیوں میں یہ بھی کہا کہ امریکہ کی اسٹریٹجک ہار اور اسے مشکل صورتحال کی طرف بڑھتا ہوا قرار دیا گیا۔ دوسری طرف ایران آبنا ہارموز اور علاقائی دباؤ جیسے عوامل کے ذریعے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے جنگ کی اقتصادی اور سیاسی قیمت بڑھانے میں کامیاب رہا ہے۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں ٹرمپ نے نئی بڑی فوجی کارروائی روک کر مذاکرات کی طرف جانے کا اعلان کیا ہے، جسے ایرانی حکام اپنی کامیابی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یمن کے تیل سے مالا مال صوبہ مارب میں حوثی جنگجوؤں کے تازہ حملوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی وزیر اور فوجی ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں یمنی حکومت فورسز کے 8 اہلکار اور 2 شہری شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق حوثیوں نے مارب میں یمنی حکومت کے حامی فوجی ٹھکانوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے جب گزشتہ کئی سالوں سے یمن میں بڑے پیمانے پر لڑائی چل رہی ہے۔ تازہ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز مارب اور حضرموت میں حوثی حملوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ رہی، جس سے خطے میں کشیدگی میں نمایاں اضافے کا خدشہ ہے۔ واضح ہے کہ مارب یمن کا ایک انتہائی اہم اور تیل و گیس کے ذخائر رکھنے والا صوبہ ہے۔ اس پر کنٹرول یمنی حکومت اور حوثیوں دونوں کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے۔ حملے اس خدشے کو بڑھا رہے ہیں کہ یمن میں کئی کم شدت والی صورتحال بڑے فوجی تصادم میں تبدیل ہو سکتی ہے۔
امریکہ نے دبئی میں کرپٹو کرنسی ایکسچینج شیلبٹ اور اس کے ایرانی بانی سمیت متعلقہ اداروں پر پابندیاں عائد کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی حکام کا الزام ہے کہ شیلبٹ نے ایرانی پاسداران انقلاب، ایرانی مرکزی بینک اور دیگر ایران سے منسلک اداروں کے لیے لاکھوں ڈالر کی کرپٹو لین دین میں سہولت فراہم کی اور امریکی پابندیوں سے بچنے میں مدد دی۔ رویٹرز کی تحقیقات کے مطابق شیلبٹ ایک ایسے مالیاتی نیٹ ورک کا حصہ ہے جس کے ذریعے اربوں ڈالر مالیت کی کرپٹو ٹرانزیکشنز ہوئی۔ امریکی کارروائی کا بنیادی مقصد ایران سے متعلق مبینہ غیر قانونی مالیاتی نیٹ ورک کو محدود کرنا ہے۔ شیلبٹ دبئی میں رجسٹرڈ کرپٹو ایکسچینج ہے۔ امریکہ نے اس کے بانی سیاسیوش کیوان پور کو بھی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا۔ امریکہ کے کرپٹو ریگولیٹر نے بھی شیلبٹ پر اپنی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے متعلق قواعد کی خلاف ورزیوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ شام میں بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد قائم ہوئی پہلی پارلیمان میں خواتین ارکان اپنی تعداد سے زیادہ اپنے متنوع پس منظر کی وجہ سے توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ان میں ایک معروف ٹی وی اداکارہ، ایک مسیحی انجینئر، ایک کرد رہنما، ایک ناول نگار اور ایک سخت گیر اسلام پسند کمانڈر کی بیوہ شامل ہیں۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق 207 رکنی موجودہ پارلیمان میں خواتین کی تعداد 22 ہے، جو کل نشستوں کا صرف 10% سے کچھ زیادہ بنتی ہے۔ یہ تناسب سابق صدر بشار الاسد کے دور کی پارلیمان کے تقریباً برابر ہے۔ بشار الاسد کی حکومت 2024 میں ایک دہائی سے زائد عرصے تک جاری خانہ جنگی کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ پارلیمان نے جولائی میں اپنا پہلا اجلاس منعقد کیا، اگرچہ اب بھی بعض نشستیں خالی ہیں۔ 22 خواتین میں سے 15 کو صدر احمد الشرا نے عبوری آئینی انتظامات کے تحت نامزد کیا۔ مبصرین کے مطابق اقدام نئی حکومت کی جانب سے خواتین اور اقلیتوں کی نمائندگی بڑھانے کے عزم کا اظہار ہے، کیونکہ جنگ کے بعد کے سیاسی عمل میں ان کی کم نمائندگی پر تنقید کی جا رہی تھی۔